السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نماز کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کیا گیا تھا۔ آج اسی سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے کچھ اہم مسائل نماز کے شرائط کے حوالے سے انشاءاللہ العظیم بیان کیے جائیں گے۔ اس کو آپ غور سے سماعت بھی کریں اور یاد رکھنے کی کوشش بھی کریں، اس لیے کہ یہ شرائط کا پایا جانا نماز کے درست ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اگر ان میں کی کوئی چیز نہ پائی گئی تو نماز ہماری شروع ہی نہیں ہوگی، درست ہی نہیں ہوگی۔ اب وہ کتنی چیزیں ہیں اور کون کون سی ہے، انشاءاللہ العظیم اس کو آپ سماعت کریں۔ نماز کی 6 شرائط ہے اور صحت نماز کے لیے ان 6 شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ سب سے پہلے اس کو ہم سن لیتے ہیں۔ پہلی شرط طہارت، دوسری ستر عورت، تیسری استقبال قبلہ، چوتھی وقت، پانچویں نیت اور چھٹی تکبیر تحریمہ۔ یہ 6 شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ آج ہماری گفتگو ہے طہارت پر۔ پہلی نماز کی جو شرط ہے طہارت، آج اسی پر گفتگو ہوگی اور آئندہ شرطوں پر انشاءاللہ آئندہ ہفتے بیان کیا جائے گا۔ طہارت یہ ہے کیا اور اس سے پاکی سے مراد کیا ہے، اس کو آپ آج سماعت کر لیں۔ طہارت کسے کہتے ہیں؟ طہارت یعنی مصلی کے بدن کا حدث اکبر اور اصغر اور نجاست حقیقیہ قدر معنی سے پاک ہونا، نیز اس کے کپڑے اور اس جگہ کا جس جگہ پر نماز پڑھے نجاست حقیقیہ قدر معنی سے پاک ہونا، یہ طہارت ہے۔ اب بہت سخت لگ رہا ہے کہ میں نے کیا کہا، تو آئیے اس کو آسان طریقے سے سماعت کر لیں۔ طہارت کا مطلب یہ ہے کہ مصلی یعنی جو نماز پڑھ رہا ہے، جو نمازی ہے، اس کے بدن کا حدث اکبر کا، حدث اکبر کسے کہتے ہیں؟ حدث اکبر یعنی وہ چیزیں جن سے غسل کرنا واجب ہو جائے، ضروری ہو جائے۔ اور حدث اصغر کسے کہتے ہیں؟ تو وہ چیزیں جس سے وضو ٹوٹ جائے، اب وہ وضو دوبارہ کرنا ہو، یہ حدث اصغر ہو گیا۔ اور نجاست کا بیان مسلسل 8 ہفتوں تک آپ نے سماعت کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ نجاست کے حوالے سے آپ نے ساری چیزیں معلوم کر لی ہے کہ نجاست کسے کہتے ہیں، غلیظہ کیا ہے، خفیفہ کیا ہے، اس کی مقدار کتنی ہے تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نجاست کا تو نجاست حقیقیہ قدر معنی سے پاک ہو، یعنی اب مختصر یوں سمجھ لیں کہ نجاست غلیظہ کے حوالے سے میں نے بتایا تھا 1 درہم سے اگر 1 درہم لگی ہو، اس سے زائد لگی تو اب اس نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا، اس کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا یا اس کا پاک کرنا ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے نجاست خفیفہ کے اندر آپ نے سماعت کیا تھا کہ جس بدن یا کپڑے کے جس حصے پر لگ جائے اس کے 1/4 سے زیادہ اگر اس میں لگی ہو تو یہ اس کا قدر معنی ہے۔ تو اب یہ سمجھ میں بات آ گئی کہ حدث اکبر اور حدث اصغر اور قدر معنی سے پاک ہونا یہ ضروری ہے۔ اب اس کو سماعت کر لیں تاکہ آپ کو آگے بات سمجھ میں آ جائے۔ کسی شخص نے اپنے کو بے گمان کیا، بے وضو گمان کیا، کسی شخص نے اپنے کو بے وضو گمان کیا اور اسی حالت میں نماز پڑھ لی، بعد کو اس کو ظاہر ہوا کہ وہ بے وضو نہ تھا، یعنی وضو سے تھا، تو اب نماز نہ ہوئی۔ اگر وضو سے تھا مگر اب وہ کنفیوزنگ میں ہے،
میری وضو تو شاید کہ نہیں ہے، اور ایسی ہی صورت میں اس نے نماز ادا کر لی، تو اب بعد میں پتہ چلا یا یاد آیا کہ نہیں میں تو وضو سے تھا، مگر اس نے بے وضو نماز پڑھ کر گمان کر کے اس نے پڑھا ہے، تو اس کی نماز نہیں ہوگی، یعنی اس کا اب جو ہے پاک ہونا اور وضو سے نہیں ہونا جو اس کے دماغ میں تھا، اس وجہ سے اس کی نماز درست نہیں ہے۔ اب اس کو وضو کرنا ہوگا، پھر نماز ادا کرنی ہوگی۔ مصلی اگر ایسی چیز کو اٹھائے ہو کہ اس کی حرکت سے وہ بھی حرکت کرے، اگر اس میں نجاست قدر مانے ہو تو نماز جائز نہیں۔ قدر مانے آپ سمجھ گئے ہیں؟ اب سنیے، مصلی نمازی اگر ایسی چیز کو اٹھائے ہوئے کہ اس کی حرکت سے وہ بھی حرکت کرے گی، اگر اس میں نجاست ہے، قدر مانے ہے، تو اب جو ہے نماز جائز نہیں۔ مثلا چاندنی کا ایک سرا اوڑھ کر نماز پڑھی اور دوسرے سرے میں نجاست ہے، بہت بڑا کپڑا ہے، اب اس کے ایک سرے کے اندر یعنی ایک کونے میں جو ہے اس کو سر پہ رکھ کے نماز ادا کر رہے ہیں، اور دوسرا سرا یعنی دوسرا جو اس کا حصہ ہے اس میں جو ہے نجاست ہے، اگر رکوع اور سجود اور قیام اور قعود میں اس کی حرکت سے اس جائے نجاست تک حرکت پہنچتی ہے، حرکت مطلب ہل جاتا ہے، نہ ہوگی۔ اگر یہاں پر نماز پڑھ رہا ہے، قیام ہے یا جو ہے بیٹھ رہا ہے، رکوع سجود قعدے میں کسی میں بھی اگر وہ ہل رہا ہے، کیونکہ کھڑا ہونا ہے، بیٹھنا ہے، جھکنا ہے، اب ایسی صورت میں وہاں پر بھی حرکت ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں نماز نہ ہوگی، اور حرکت نہیں، بہت لمبا ہے، بہت دور تک ہے، اس کے اٹھنے بیٹھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی بہت لمبا کپڑا ہے، تو اب نماز ہو جائے گی۔ یوں ہی اگر گود میں اتنا چھوٹا بچہ لے کر نماز پڑھی کہ خود اس کی گود میں اپنی سکت سے نہ رک سکے، اپنی سکت سے مطلب یعنی اتنا چھوٹا بچہ ہے کہ اس کو پکڑ کر ہی رکھنا ہے، اگر اس کو چھوڑ دیں گے تو وہ گود سے نیچے گر جائے گا، اتنا چھوٹا بچہ ہے، بلکہ اس کے روکنے سے تھما ہوا ہو اور اس کا بدن یا کپڑا بقدر معنی نماز ناپاک ہے تو نماز نہ ہوگی۔ اور اگر یہی اسے اٹھائے ہوئے اور اگر وہ اپنی سکت سے رکا ہوا ہے، اب اس کے اندر جو ہے نجاست ہے اور اس کو جو ہے اٹھائے ہوئے ہے تو اس کے روکنے کا محتاج نہیں، تو نماز ہو جائے گی۔ اب یہ اسے اٹھائے ہوئے نہیں ہے، پھر بھی بے ضرورت اٹھائے ہوئے نہیں ہے، مگر پھر بھی اگر وہ بچہ گود میں آ گیا یا جس میں ایسی نجاست تھی وہ گود میں آ کر بیٹھ گیا، پیٹھ پر بیٹھ گیا، کہیں پر بھی سر پر بیٹھ گیا، اس طریقے سے، تو ایک کراہت سے خالی نہیں ہے نماز، اس لیے کہ اس کے اندر نجاست وغیرہ ہے، اگرچہ اس کے بدن اور کپڑے پر نجاست بھی نہ ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر بقدر معنی نجاست ہے، جس کے متعلق ابھی میں نے بتایا، تو ایسی صورت کے اندر ایسے کو گود میں بٹھانا یا اپنے آپ کو لگا لینا، جس کو آپ یوں سمجھ لیے آج کل پیمپر وغیرہ کے اندر بچے ہوتے ہیں جس میں پیشاب پاخانہ وغیرہ کر لیتے ہیں، اب اس میں اتنی زیادہ نجاست ہے، اب وہ آ کر خود بیٹھ گئے اور لگ گیا کپڑے وغیرہ پر، تو یہ کراہت سے خالی نہیں ہے۔ اگر نجاست قدر معنی سے کم ہے جب بھی مکروہ ہے، جیسے درہم غلیظات بتایا تھا درہم کے برابر ہونا، اب اس سے کم ہے، خفیفہ جس کے بارے میں بتایا چوتھائی، تو اب اس سے بھی کم ہے، پھر بھی یہ کیا ہے، مکروہ ہے، اور پھر نجاست غلیظہ یہ بقدر درہم ہے تب تو مکروہ تحریمی، یعنی اس کا اعادہ کرنا، دوبارہ پڑھنا اس پر واجب ہے، اور اس سے کم ہے تو خلاف سنت ہے۔ چھت، خیمہ، سائبان اگر نجس ہو اور مصلی کے سر سے کھڑے ہونے میں لگے جب بھی نماز نہ ہوگی، یعنی اتنی چھوٹی چھت ہے کہ وہ سر پہ لگ رہی ہے، یا خیمہ وغیرہ ایسا لگایا ہوا ہے کہ اب اس کے سر پر جو ہے وہ خیمہ کا جو اوپر کا حصہ ہے وہ لگ رہا ہے اور وہ نجس ہے، تو اب جب بھی نماز نہ ہوگی، یعنی اگر ان کے نجس جگہ بقدر معنی اس کے سر کو لگ رہے ہو جہاں پر نجاست لگی ہوئی ہے، تو اب ایسی صورت میں نماز اس کی درست نہیں ہوگی۔ اور اگر اس کا کپڑا یا بدن اثناء نماز میں بقدر معنی ناپاک ہو گیا، اثناء نماز یعنی نماز کے دوران بقدر معنی ناپاک ہو گیا اور 3 تسبیح کا وقفہ ہوا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، 3 تسبیح کا وقفہ ہوا، تو اتنی دیر تک وہ ناپاک رہا تو نماز نہ ہوئی۔ اور اگر نماز شروع کرتے وقت کپڑا ناپاک تھا یا کسی ناپاک چیز کو لیے ہوئے تھا اور اسی حالت میں اس نے شروع کر لی نماز، پھر یاد آیا کہ میرے پاس تو وہ چیز ہے جو ناپاک ہے،
یا میرے جیب میں کچھ چیز رکھی ہوئی ہے، میرے پاس کوئی چیز رکھی ہوئی ہے اور اللہ اکبر کہا، اسے یاد آ گیا، اب اللہ اکبر کہنے کے بعد اس نے وہ چیز کو جدا کر دیا، یعنی اپنے پاس سے ہٹا دیا، تو نماز منعقد ہی نہیں ہوئی، درست ہی نہیں ہوئی۔ جس کو آپ یوں سمجھ لیجیے کہ کوئی یورین ٹیسٹ کے لیے جا رہا تھا، اب اس نے یورین اپنے پاس رکھ لیا، جیب میں ہوا تھا، اب وہ ظاہر سی بات ہے اس کو جیب میں تھی، ایسی کوئی چیز تھی، خون وغیرہ ہے، اب اللہ اکبر کہا، اس کو یاد آ رہی یہ چیز تو میرے سے لگی ہوئی ہے، اب اس کو نکال کر ہٹا رہا ہے، تو نماز منعقد ہی نہیں ہوئی، درست ہی نہیں ہوئی۔ اس کو الگ طریقے سے رکھیں اور اب نماز کو پڑھیں۔ مصلی کا بدن جنوب یا حیض و نفاس والی عورت کے بدن سے ملا رہا یا انہوں نے اس کی گود میں سر رکھا تو نماز ہو جائے گی۔ اگر کوئی بازو میں ایسی خاتون ہے، عورت ہے حیض و نفاس والی، یا کوئی ناپاکی کوئی بندہ ہے، اگر اس سے بدن ٹچ بھی رہا تو اور نماز پڑھ لیا اس نے تو نماز ہو جائے گی۔ یہاں پر حالانکہ اس موضوع سے متعلق نہیں، پھر بھی میں آپ کو ایک بات بتا دوں جو ابھی فی الوقت میرے ذہن میں بات آ گئی۔ آپ دیکھو کہ اگر جنوب ہے، کوئی ناپاک ہے، اس کے بدن سے بدن ٹچ ہو گیا، یا عورت حیض و نفاس والی ہے، اس کے بدن سے بدن ٹچ ہو گیا، نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مگر آج ہمارے معاشرے کے اندر جہالت کی یہاں تک کہ حد ہو گئی کہ اگر کوئی ایسی خاتون ہے جو حیض و نفاس میں ہے تو اب ایسی عورت کو یوں سمجھا جاتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کیا کر دیا اس نے، کون سا جرم کر لیا۔ بہت ساری جگہوں پر تو ان کو اپنے ساتھ بٹھایا نہیں جاتا، کھانا پینا ان کا الگ ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ تو کہیں ایسا موقع ہوتا ہے کہ نیاز وغیرہ کا معاملہ ہو، حالانکہ نیاز کرنا فرض نہیں ہے، نماز تو فرض ہے نا، جب فرض ادا ہو رہی ہے یہاں نیاز کا معاملہ ہو تو کہتے ہیں کہ یہ ناپاک ہے، یہ ہمارے گھر پر نہیں رہنی چاہیے، یا وہ کھانا نہ بنائے، یا جہاں پر یہ کھانا بنا ہوا ہے وہاں پر نہ آئے، یا اس طریقے کی بہت ساری باتیں ہیں۔ تو سوچو کہ اس کے بدن پر لگنے سے جب فرض ادا ہو سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو ان تمام چیزوں کو اور ایسی جہالت کو اپنے معاشرے سے ختم کرنا چاہیے، دور کرنا چاہیے۔ مصلی کے بدن پر نجس کبوتر بیٹھا تو نماز ہو جائے گی۔ جس جگہ نماز پڑھے اس کے طاہر ہونے سے مراد، طاہر کا مطلب پاک ہونے سے مراد موضع سجود اور قیام کا پاک ہونا، موضع سجود جو ہے قدم کا پاک ہونے سے مراد یعنی جس جگہ پر سجدہ کر رہا ہے یا جس جگہ پر کھڑا ہے جو اس کے قدم ہے، وہ قدم کی نچلا حصہ یا جہاں سجدہ کر رہا ہے پیشانی وغیرہ، اب وہ حصہ جو ہے اس کا پاک ہونا یہ ضروری ہے۔ جس چیز پر نماز پڑھتا ہو اس کے سب حصے کا پاک ہونا یہ شرط صحت نماز نہیں ہے، یعنی پوری جگہ جو ہے اگر وہ پاک نہ ہوئی مگر جہاں سجدہ کر رہا ہے وہ جگہ پاک ہے، جہاں اس نے قدم رکھے ہوئے ہیں وہ جگہ پاک ہے، نماز درست ہو جائے گی۔ مصلی کے ایک پاؤں کے نیچے قدر درہم سے زیادہ نجاست ہو نماز نہ ہوگی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نجاست غلیظہ کی مقدار 1 درہم، تو اب جو ہے وہ جس جگہ پر کھڑا ہے اس جگہ پر نجاست جو ہے وہ درہم سے زیادہ نجاست ہو تو اب نماز نہ ہوگی۔ یوں ہی اگر دونوں پاؤں کے نیچے تھوڑی تھوڑی نجاست ہے اور اگر ان دونوں نجاستوں کو اگر جمع کیا جائے تو 1 درہم ہو جائے گی، اور اگر ایک درہم ہو جائے گی، یا اگر ایک قدم کی جگہ پاک تھی اور دوسرا قدم جہاں رکھا وہ جگہ ناپاک ہے تو اس نے اس پاؤں کو اٹھا کر نماز پڑھی بھی ہے، ایک پاؤں پر ہی نماز پڑھ رہا ہے، تو ہاں بے ضرورت ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر نجاست پیر کے نیچے ہے 1 درہم کے برابر ہے تو نماز نہیں ہوئی، دونوں پیروں کے نیچے تھوڑی تھوڑی ہے آدھا آدھا درہم سمجھ لیجئے، تو اب دونوں کو ملانے پر 1 درہم ہو جائے گی، تب بھی نماز درست نہیں ہوگی۔ پیشانی کی جگہ ہے نجاست اور ناک نجس جگہ ہے، پیشانی جس جگہ پر وہ رکھ رہا ہے وہ جگہ صاف ستھری ہے، پیشانی پاک جگہ ہے، اور ناک جہاں لگ رہی ہے وہ جگہ نجس ہے، وہاں پر کچھ ناپاکی ہے، تو نماز ہو جائے گی کہ ناک جو ہے اس کا حصہ درہم کے برابر نہیں ہوتا، پیشانی جو بڑی ہوتی ہے درہم کی مقدار وہ حصہ ہو جاتا ہے، اور ناک کے اگر وہاں پر اگر نجاست کچھ لگی ہوئی ہے اور اس نے وہاں پر ناک لگایا مگر پیشانی جس جگہ پر لگی وہ جگہ پاک ہے تو نماز ہو جائے گی، مگر بلا ضرورت ایسی جگہ پر نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ ہے۔ سجدے میں ہاتھ یا گھٹنا نجس جگہ ہونے سے صحیح مذہب میں نماز نہ ہوگی۔ ہاتھ یعنی پیشانی اور قدم کی بات تو ہو گئی، مگر سجدے کے لیے ہاتھ رکھتے ہیں یا سجدے میں جاتے وقت گھٹنا پہلے رکھتے ہیں
تو نجس جگہ ہونے سے صحیح مذہب میں نماز نہ ہوگی۔ اگر ہاتھ نجس جگہ ہو اور ہاتھ پر سجدہ کیا تو بالاجماع نماز نہ ہوئی، یعنی اس پر تو اتفاق ہے کہ اگر ہاتھ نجس جگہ پر ہے، پیشانی اس نے زمین پر نہ لگا کر ہاتھ پر پیشانی رکھ دی اور وہیں پر سجدہ کیا تو نماز نہیں ہوگی۔ اگر سجدہ کرنے میں دامن وغیرہ نجس زمین پر پڑتے ہو تو مضر نہیں، یعنی سجدہ کرنے جا رہا ہے تو اب کرتا پہنا ہوا ہے، اس کا دامن ایسی جگہ پر لگ گیا کہ اب وہاں پر نجاست تھی، یا پچھلا جو ہے کپڑے کا پیچھے کا حصہ ہے وہ اگر ایسی جگہ پر لگ گیا، مگر وہ جہاں کھڑا ہے وہ جگہ پاک ہے، سجدہ جہاں کر رہا ہے وہ جگہ پاک ہے، تو ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی۔ اگر نجس جگہ پر اتنا باریک کپڑا بچھا کر نماز پڑھی، نجس جگہ ہے، اب سوچا وہاں پر نماز پڑھ لے، یہاں پر تو ایسا ہوتا نہیں ہے، مگر بمبئی وغیرہ کے اندر یا بڑے بڑے شہروں کے اندر جہاں نماز کے بعد بھی یعنی مسجدیں فل ہو جاتی ہے، روڈوں پر لوگ نماز پڑھتے ہیں، میدان میں نماز پڑھتے ہیں اور بہت دور دور تک جو ہے صفیں بچھ جاتی ہے، تو لوگ پھر آتے ہیں، کچھ اپنا کپڑا، کوئی مصلی، کوئی اخبار وغیرہ یہ ساری چیزیں لے کر آ کر بچھا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اب وہ دیکھیں کہ اگر ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر کچھ نجاست ہے اور نجس جگہ پر اتنا باریک کپڑا بچھا کر نماز پڑھی جو سطر کے کام میں نہیں آ سکتا، یعنی اس کو چھپایا نہیں جا سکتا کہ اس کے نیچے کی چیز چھلکتی ہو، دکھتی ہو جو چیز وہاں پر نیچے بچھی ہوئی ہے، تو اس باریک کپڑے کو بچھا کر اگر نماز پڑھ رہا ہے تو نماز نہ ہوئی۔ اور اگر شیشہ، آئینہ، میرر اگر اس نے وہ رکھا، حالانکہ اس سے بھی اگر وہ رکھے گا تو کھڑا ہوگا اس کے اوپر تو بدن کا حصہ دکھے گا، مگر وہ موٹا ہوتا ہے، تو شیشہ وغیرہ اگر رکھ کر اس پر نماز اگر پڑھی اور اس کے نیچے اگر نجاست ہے تو نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو نماز کی پہلی شرط طہارت کے اندر جو کچھ ضروری مسائل تھے آج آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ انشاءاللہ العظیم نماز کی جو دوسری شرط ہے ستر عورت، اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس کا ذکر کیا جائے گا، ستر عورت کیا ہے اور اس کی مقدار کیا کیا ہے مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے، انشاءاللہ العظیم اس کا ذکر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح طریقے سے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔